سر صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ سنوا لوں آپ کو، پھر ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اصل ایکسپرٹ اوپینین تو وہ دے سکتے ہیں اس کے اوپر. عاصم سلیمان صاحب، شیخ رشید صاحب کو مئی کا مہینہ خطرناک لگتا ہے، وہ کہتے ہیں سیز فائر تو ہوئی ہے، جنگ ابھی ٹلی نہیں. اور اگر اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانی انہوں نے ہمارا روکا ہے، چناب کا پانی بہاؤ انہوں نے روکا ہے، تو اٹس این ایکٹ آف وار. تو ہم ابھی کسی حد تک ایک مسئلے سے تو نکلے ہیں، لیکن ابھی بڑا مسئلہ سر پہ سوار ہے. آپ کا کیا تجزیہ؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. بالکل جی، یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ تو چیلنج رہے گا جب تک یہ حل نہیں ہو. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح اسٹیپ 1 ہوا ہے ہمارا، اور وی آر گوئنگ ٹو سٹ ڈاؤن آن اے نیگوشیٹنگ ٹیبل، تو پھر یہ بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مودی صاحب جس طرح کے ہیں، جس طرح کی ان کی ذہنیت ہے، وہ تو بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ میں نہ مانوں والی ان کا ایٹیچیوڈ ہے. تو اس کے اندر جب انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہوتے ہیں اور ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. اب ان کے پاس بھی ویسے میرے خیال میں زیادہ چوائس نہیں رہی. اور اگر جس طرح کے پاکستان کا ڈکلیئرڈ سٹانس ہے کہ جی اگر آپ پانی روکیں گے تو اٹس این ایکٹ آف وار، تو اف دے وانٹ ٹو گو ٹو وار، تو انہوں نے ایک دفعہ جا کے کوشش کی ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ دی انڈینز ول بی ایبل ٹو پرولونگ دس ایگری فار دیم سیلفس کہ جی وہ اس کے اوپر وہ ڈٹے رہیں اور اڑے رہیں. الٹیمیٹلی مجھے آئی سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ایئر مارشل صاحب، ایک ایروگنس بہت زیادہ تھی کنونشنل فیلڈ کے اندر، ان کا خیال تھا کہ انہیں بہت برتری حاصل ہے، وہ غرور ان کا خاک میں مل گیا. ان کے جہاز گر گئے، ان کا S-400 کی بیٹریز ہٹ ہو گئی، اس کی ایئر بیسز جہاں ایئر فورس نے چاہا اس کو ہٹ کر لیا. الفتح میزائل سے جس نشانے کو آپ ہٹ کرنا چاہتے تھے آپ نے وہ کر لیا. ان کی چلی نہیں، درخواست لے کے گئے سیز فائر کے لیے، تو وہ تو غرور تو خاک میں مل گیا ہے. لیکن وہ جو وہ ایسا زہریلا سانپ ہو نا جس کے سارا بھی مکمل کچلا نہ گیا، معذرت چاہتا ہوں، بڑے سخت لفظ ہیں، لیکن ابھی کیفیت کچھ ویسی ہے، وہاں سے پھنکار آئے گی تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. جی بالکل. میں جی انڈیا تھا 99 سے 2003 تک، اور مودی صاحب وہاں پہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، اور جو انہوں نے وہاں پہ غدر مچایا اور جس قسم کا میسیکر کیا، میں تو آئی وٹنس ہوں. آئی ہیو سین دیٹ ان انڈیا اینڈ ہاؤ پیپل ور افیکٹڈ بائی اٹ، اور اسپیشلی دی مسلم کمیونٹی. اور ان کا تو ویسے بھی وینجنس ہے اگینسٹ دی مسلم مائنارٹیز، اور ان کا ایک اپنا سٹانس ہے ہندوتوا کا، RSS کا، ان کا تو جھنڈا ہی اور ہے. بات کرتے ہیں ترنگے کی، لیکن ان کا وہ ترنگا شرنگا کوئی نہیں ہے. یہ تو ہی ہیز ہز اون فلیگ آف RSS ان ہز ہینڈ، اینڈ دیٹ ایٹیچیوڈ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. آپ کل کی ان کی پریس کانفرنس ہی دیکھ لیں کہ کتنا ایروگینس تھا. اتنی مار کھانے کے بعد میں تو کہوں گا جی بہت ڈھیٹ آدمی ہوں گے جو کہ اس طرح کی باتیں کریں کہ جی ابھی اگر ٹیررزم ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی اگر آپ کچھ کرنے کے قابل تھے تو کرنا تھا نا، آپ وہ کر بھی نہیں سکے، اور ہم کھلے میدان میں تھے، ایک دوسرے کے سامنے تھے. آپ نے تو کوئی بھی چیز نہیں کی. آپ کنونشنل جو آپ کی ڈیٹرنس تھی وہ تو ہے ہی نہیں. اور پاکستان کا تو ہمیشہ سے سٹانس یہ رہا ہے کہ یہ جو کنونشنل جو آپ کی ڈیٹرنس ہے، نیوکلیر ڈیٹرنس، اس کے نیچے کوئی روم نہیں ہے آپ کو مستی کرنے کا. اور انہوں نے کر کے دیکھ لیا، منہ کی کھائی. جہاز گوائے 6، اتنی ان کی دنیا میں بےزتی ہوئی. رفال کرتے تھے، 3 رفال آج ان کے گرے ہوئے ہیں، 6 جہاز ٹوٹل اپنے گرا بیٹھے ہیں. اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کتنا تابڑ توڑ قسم کا حملہ کیا پاکستانی آرم فورسز میں، جس میں آرمی نے میزائل مارے، آرٹلری ماری، ایئر فورس نے ان کے اوپر سٹرائکس کی. 34 ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجک ٹارگیٹس کے اوپر سٹرائکس ہوئیں، جس میں سے 14 ان کے ایئر بیسز تھے. 300 کلومیٹر تک نزدیک بارڈر کے ان کا کوئی جہاز آنے کو تیار نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں S-400 جس کا وہ گیت گاتے تھے وہ بھی زیرو ہو کے رہ گئے. 2 بیٹریاں گوا بیٹھے اس کی بھی. پھر جو برہمس کرتے تھے اس کے جو 2 ایمونیشن ڈمپس ہیں وہ تباہ ہو گئے. تو آپ دیکھیں آل ان آل ان کا کتنا نقصان ہوا. اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جس کا ان کا نقصان ہوا. اور جو سب سے شرمناک بات ہے ان کے لیے
جو کہ جس کا آن گراؤنڈ ویسے تو نہیں پتہ چلتا کہ نقصان ہوا. وہ ان کی جو ہم نے سائبر کے تھرو ان کے جو گریڈز بند کیے, 70% آف انڈیا واز ان ڈارکنیس. اس کی بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی یہ اوقات ہے کہ اتنی آپ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری, آپ کے پاس جی وہ یہ ہب بنا ہوا تھا اس کا سائبر کا, اور یہ جو ہے مارشل صاحب لیکن ایک پانی والے مسئلے کے اوپر آپ کو تیار رہنا چاہیے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ شاید آپ کو اگر جنگ لڑنی ہو تو کل کی لڑتے آج لڑ لیں, لیکن پانی کے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا. جی دیکھیں, یہ تو جہاں پہ ہماری ساورنٹی انٹیگریٹی کی بات آتی ہے تو یہ تو پانی ہماری ساورنٹی کے اندر آتا ہے, اور یہ اگر آپ پانی روکیں گے, آپ کی اتنا ذریعہ معاش ہے اس پانی کے تھرو, آپ کی لائف لائن ہے, پانی ہے, پینے کو پانی ہے آپ کے. ہاؤ کین دے چوکس ٹو تھرسٹ, یہ دے کی ناٹ ڈو دیٹ. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ ہماری اس کے اوپر جو رسپانس ہوگی, میرا خیال ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی اگر یہ اس کو پرسسٹ کریں گے. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اس کے اندر جو عالمی ادارے ہیں ان کا ایک رول ہے, اور ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ہے یونیلیٹرل ٹریٹی نہیں ہے, اس کے اندر ورلڈ بینک از انوالو, ورلڈ بینک شوڈ گیٹ انوالو. اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اندر رول پلے کیا ابھی کے اسٹینڈ آف میں, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور پاکستان کو بھی یہ باور کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے یہ والا بھی ایشو ہمارا ریزالو کروائیں. اور اس کے اندر میں پہلی تو بات یہ ہے کہ وی شوڈ آلویز کیپ دی ورلڈ بینک ان دا لوپ, بیکاز وہ اس کا جو تھا وہ گارنٹر تھا. ورلڈ بینک گارنٹر اور کوئی یونیلیٹرل کینسلیشن انڈس واٹر ٹریٹی کی ممکن نہیں ہے. مارشل عاصم سلیمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی وزیر برائے پارلیمانی امور ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سر سیاسی میدان کے اندر اب چیلنج ایک بڑا ہے, کیونکہ ڈی جی ایم اوز تو بات چیت کر رہے ہیں, سفارتی محاذ کے اوپر بھی آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. کشمیر کا مسئلہ بھی ہے. ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ مسعود اظہر صاحب کی پوری فیملی کی شہادت ہوئی ہے. مسعود اظہر صاحب کی فیملی کا کیا قصور تھا جن کی شہادت ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے. 11 ہماری پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں, 40 سویلین شہید ہوئے ہیں, اور اس کے اندر درجنوں بچے اور عورتیں ہیں جو زخمی ہیں. تو ان ساری باتوں کو اب آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے. کیا پلان, حکمت عملی کیا ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے, جہاں سے آپ اپنی بات کا آپ نے آغاز کیا نا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا, سفارتی سطح پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. ہر فورم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کیا ہے. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہ چاہے آپ کا مارکا ہو, چاہے وہ آپ کا زمینی مارکا جو آزاد کشمیر میں ہماری جو ہے وہ کینن فائرز ہوئیں, فضائی مارکا ہو, ڈرونز والا معاملہ ہو, اس کے بعد راکٹ فائر ہوئے ہوں, تو ہر موقع کے اوپر اللہ نے آپ کو فتح یاب کیا. اور سفارتی سطح کے اوپر پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے, جس کے اوپر مختلف اوقات میں یہ الزام لگائے جاتے رہے کہ اس خطے میں بدامنی جو ہے وہ کوئی پاکستان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے, وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم ایک امن پسند ملک ہے, اور ہم نے یہاں پہ نان ایسکلیشن کی بات کی ہے, ہم نے یہاں پہ فتنے کو ختم کرنے کی بات کی ہے, اور پوری دنیا کو یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے یہ خطہ, اور اس میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکا لے گا تو وہ ممکن نہیں ہے, اور اگر جہریت ادھر سے ہوئی تو اپنے دفاع میں ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے. اور بالکل وہی ہوا. تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا نے محسوس بھی کیا اور اس کو مانا بھی. پھر میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ انڈیا کی طرف سے بولا گیا, اس نے بھی انڈیا کا جو چہرہ تھا اسے مسخ کیا. پوری دنیا کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی طرف سے صحیح رپورٹنگ ہوئی ہے, جو اصل حقائق تھے وہ دیے گئے ہیں, اور اس کو بھی آپ یہ کہیں کہ میڈیا کی سطح پہ بھی ہماری جو ISPR کی طرف سے مختلف اوقات میں بریفنگز آتی رہیں, فیکٹس آتے رہے, وہ حقائق پہ مبنی تھے. تو یہ تو آپ کا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا تاثر گیا ہے. اب دیکھیں, جو بھی میں شیخ صاحب کی بات آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں آگے جنگ دیکھ رہا ہوں, چند دنوں بعد یہ ہے, پیشگوئیاں کرنی ہیں تو اور کئی اس میں موقع ہیں, کوئی آپ وہ نکالتے رہیں, لیکن یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے. جہاں تک ہے اسی قدم پہ رہ کے بات کرنی ہے. اس وقت پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خطے میں دیرپا امن کے لیے
اور مستقل جو ہے نان ایسکلیشن کے لیے بات چیت کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں.